نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، یعنی ویسے ہی تم بھی پڑھو۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کیسے پڑھتے تھے، اور یہ دیکھنے کے لیے ہم لازمی طور پر محتاج ہیں صحابہ کرام کے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو اس سلسلے کی حدیث ہے صفحہ نمبر 139، نماز نبوی تکبیر اولیٰ سے سلام تک۔ نماز کیسے پڑھی جائے، نماز کے طریقے پر مبنی یہ حدیث جو اس وقت آپ کے سامنے پڑھی جائے گی 11 صحابہ کرام سے مروی ہے، گویا 11 صحابہ کرام کی گواہی ہے، اس پر شہادت ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کی جماعت میں کہا، یعنی 10 لوگ بیٹھے تھے، ان کی موجودگی میں کہا، میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کو جانتا ہوں۔ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں؟ آپ کے فہم کا امتحان ہے، آپ میں قوت استنباط کتنی ہے۔ جی ہاں، یہ تو obvious ہے کہ ان کے ساتھ پڑھی، ان کو دیکھا، لیکن بعض صحابہ کرام کا دیکھنا صرف دیکھنا نہیں تھا، وہ تحقیق کی نظر سے، سیکھنے کی نظر سے دیکھنا تھا۔ ایک ہوتا ہے اپنے لیے کچھ دیکھنا یا اپنے لیے سننا، اور ایک ہوتا ہے پھر آگے کسی اور کو سکھانے یا بتانے کے لیے کچھ دیکھنا یا سننا۔ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ذہن میں بٹھاتا ہے۔ جی ہاں، جیسے آپ میں سے کچھ لوگ صرف اپنے لیے سنتے ہیں، اور کچھ کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ ہمیں آگے سکھانا ہے، لہذا بہت ہی توجہ سے سنیں۔ ان پچھلے 2 دنوں میں سفر پر تھی اور مختلف لوگوں اور مختلف گروپس سے ملنے کا اتفاق ہوا، اور ظاہر ہے کہ ایک روزمرہ کی کلاس ہوتی ہے جس میں آپ ایک وقت لگاتے ہیں لوگوں کو سننے کی پریکٹس کروانے کے لیے، دیکھنے کی، سمجھنے کی، آبزرویشن کی، لیکن جو نئے لوگ ہوتے ہیں انہیں عادت نہیں ہوتی۔ تو میں نے اس تجربے کو تھوڑا سا دہرایا۔ میں نے انہیں پہلے سمجھایا کہ آپ جو میں کہتی ہوں اسے سنیے، یا جو کسی اور سے بھی پڑھوا رہی تھی ان کو بھی سنیے، اور اس کے بعد مجھے بتائیے کہ کیا سنا۔ انہوں نے سوچا بس انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، سن لیا ہم نے۔ اس کے بعد میں نے ایک پیراگراف کسی سے پڑھوایا، پھر میں نے کسی اور سے کہا آپ کھڑے ہو کے بتائیے انہوں نے کیا کہا۔ وہ نہیں بتا سکی کیونکہ انہوں نے پہلی بات کو معمولی سمجھا، اور دوسرا یہ کہ انہیں شاید زندگی میں پہلی دفعہ اس تجربے کا اتفاق ہو رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ یہی بات کہی کہ اب اگلا پیراگراف پڑھا جائے گا، یا میں خود آپ کو پڑھ کے سناؤں گی، اور آپ اس کو اس نظر سے سنیے کہ آپ نے دوبارہ مجھے بتانا ہے۔ اب میں نے دوبارہ اسی عبارت کو پڑھا، پھر میں نے ایک اور بچی کو کھڑا کیا، بلیو می اس نے شاید ایک چھوٹی سی غلطی کے علاوہ سب کچھ صحیح بتا دیا۔ میں نے کہا یہ ہے وقت کا صحیح اور بھرپور استعمال، کہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ توجہ پوری نہیں کر رہے، ایک موقع ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ سن بھی رہے ہیں اور نہیں بھی سن رہے، تو سن کر بھی نہ سننے والے تو جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، طالب علم تو ایسے نہیں ہوتے۔ اور پھر اگر آپ میں سے کچھ لوگ اس بات کا عزم ذہن میں رکھتے ہیں کہ وہ گھر جا کر دوسروں سے شیئر کریں گے، اس روشنی کو پھیلائیں گے، تو ان کا طرز عمل تو بالکل فرق ہو جائے گا۔ ایک ہوتی ہے چھوٹی نیکی اور ایک ہوتی ہے بڑی نیکی، فرق بتائیے۔ چھوٹی نیکی اور بڑی نیکی، یہاں آ کر کچھ لوگ چھوٹی نیکی کرتے ہیں اور کچھ یہیں آ کر بڑی نیکی کرتے ہیں۔ چھوٹی نیکی بس صرف اپنے لیے کوئی کام کرنا، اور بڑی نیکی اپنے ساتھ، اپنے علاوہ نہیں، وہ بھی چھوٹی ہو جائے گی، بلکہ چھوٹی سے بھی چھوٹی ہو جائے گی، اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی کچھ کرنا۔ اب آپ کو زندگی ایک ملی ہے، آپ چاہیں تو اس میں چھوٹی نیکیاں کیا کریں، اور چاہیں تو اسی وقت میں بڑی نیکی کر لیا کریں۔ اور بڑی نیکی کیا ہے کہ آپ صرف اپنے لیے نہیں سیکھیں،
یہ سوچ کے سنا کریں، یہ سوچ کے سیکھا کریں کہ ہمیں اس کو اگر دوسروں کو بھی بتانا ہوا تو کیسے بتائیں گے، بات سمجھ میں پوری آئی یا نہیں آئی، نہیں آئی تو کلاس کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں، سمجھیں، نہیں سمجھ آئی پھر استاد سے پلٹ کر پوچھیں حتیٰ کہ وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو کچھ لوگوں کے اندر یہ تحقیقی مزاج ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے اندر یہ نہیں ہوتا، وہ بس ایک بھیڑ میں زندگی گزار رہے ہیں، جدھر سب جا رہے ہیں وہ بھی چلے جا رہے ہیں، ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں، ان کے اپنے ذہن میں کوئی پروگرام نہیں۔ ایسے لوگ کوئی بڑا کام نہیں کرتے اپنی آخرت کے لیے، آپ سمجھ رہے ہوں گے دنیا کے لیے۔ جی، کیونکہ جب بڑا کام میں بولتی ہوں تو اس سے مراد آخرت ہوتی ہے، کیونکہ اکثر میں یہ لفظ بولتی ہوں کہ ایسے لوگ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ تو مجھے ایک دن خیال آیا کہ کہیں اس بڑے کام سے مراد لوگ بہت بڑی دنیاوی شہرت حاصل کرنا نہ سمجھ لیں یا کوئی بہت بڑائی کے کام کرنا نہ سمجھیں۔ بڑے کام سے مراد اور بڑی نیکی سے مراد عام الفاظ میں بڑی نہیں کہ صرف سائز میں بڑی نہیں بلکہ اپنے انجام کے اعتبار سے بڑی۔ تو اپنے اندر تحقیقی مزاج پیدا کیجیے، اپنی آبزرویشن کو بڑھائیے، اور یہ بھی کسی دم درود سے نہیں بڑھے گی جب تک آپ کے اندر اس کی طلب یا ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کو جانتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا پھر ہمارے روبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کیجیے۔ ابو حمید نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر تکبیر تحریمہ کہتے۔ تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر۔ تحریم کیوں کہا گیا اس کو؟ تحریم سے مطلب حرام کرنا، یعنی بولنا، کھانا، پینا، سونا، ادھر ادھر دیکھنا، ادھر ادھر کی آوازوں پہ توجہ کرنا، یعنی سب سے کٹ کر انسان صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو، باقی ہر چیز اپنے اوپر حرام سمجھے۔ پھر قرآن پڑھتے، اس قرآن سے مراد سورۃ فاتحہ اور کوئی بھی سورت۔ رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے، پھر رکوع کے دوران کمر سیدھی کرتے، پس نہ اپنا سر جھکاتے نہ بلند کرتے۔ کمر سیدھی کرنے کا ایک حصہ کیا ہے؟ سر کو بھی سیدھا رکھا جائے۔ پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاتے، پس کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ ان کو اپنے کندھوں کے برابر کرتے اور سیدھے کھڑے ہو جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے، پھر زمین کی طرف سجدے کے لیے جھکتے، بس اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں پہلوؤں سے دور رکھتے اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں کھولتے، اس طرح کہ انگلیوں کے سرے قبلہ رخ ہوتے، پھر اپنا سر سجدے سے اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے یعنی بچھا لیتے، پھر اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، یعنی اطمینان سے بیٹھتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور اٹھتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے، پھر اس پر بیٹھتے اور دل جمعی سے اعتدال کرتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پہ آ جاتی، یعنی اطمینان سے جلسہ استراحت میں بیٹھتے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، یعنی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے بھی ٹک کر پھر اٹھتے، پھر اسی طرح دوسری رکعت میں کرتے، پھر جب 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، جیسے نماز کے شروع میں تکبیر اولیٰ کے وقت کیا تھا، پھر اسی طرح اپنی باقی نماز میں کرتے، یہاں تک کہ جب وہ سجدہ ہوتا جس کے بعد سلام ہے، یعنی آخری رکعت کا دوسرا سجدہ جس کے بعد بیٹھ کر تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھرتے ہیں، اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور بائیں جانب کھولے پر بیٹھتے، پھر سلام پھیرتے۔ یہ سن کر ان صحابہ نے کہا اے ابو حمید ساعدی، تو نے سچ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے،
اور اسے ابن حبان، ترمذی اور نووی نے صحیح کہا ہے۔ بہرحال آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ اپنے اپنے گروپس میں اس حدیث کو پڑھ کر پریکٹس کر کے آئیں، پھر آپ میں سے کچھ لوگ یہاں والنٹیئر کریں اور پریکٹیکلی پھر اس کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں گے۔ لیکن اس باب میں یہ بھی یاد رہے کہ ان سارے سٹیپس کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے، اور اگر ہم نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ نماز تو ہو ہی جائے گی، جی ہاں ہو جائے گی، لیکن obviously درجات میں فرق ہوگا۔